السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 سے لے کے 174 تک ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں اور بڑے اہم ضابطے آ رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، یہ اس سلسلے میں جو واقعات بیان ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے، یہ آخری ہوگی اور اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، بڑا اہم ہے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں روحوں سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کو عہد الست بھی بولتے ہیں۔ تو اس میں ہم پھر جانیں گے کہ کیا یہ واقعی عالم ارواح میں عہد لیا گیا یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں اور ان کی روح سے جو شان نزول بنے، پھر آگے تفسیریں لکھی گئیں، ہمیں وہ قصے کہانیاں وہ یاد ہیں کیونکہ وہی سنائی جاتی ہیں اور وہ دلکش بھی ہیں، پراسرار بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، عالم روح کا تھوڑا سا تصور کریں تو یہ بڑا پراسرار سا لگتا ہے نا، تو وہ اچھی بھی لگتی ہیں ایسی کہانیاں، جیسے بچوں کو الف لیلوی کہانیاں اچھی لگتی ہیں، دیو مالائی قصے اچھے لگتے ہیں، ایسے ہم بھی بچے ہی ہیں ذہنی طور پر، یعنی جو ذہنی پختگی ہوتی ہے، شعور کی جو پختگی ہوتی ہے، اس پر ہم نہیں ہوتے، ہم بھی اسی طرح بچوں کی طرح کہانیاں سنتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اسی چیز کا فائدہ محدثین نے اٹھایا، مفسرین نے اٹھایا، سیرت نگاروں نے اٹھایا کہ اپنی کتابوں کے اندر ایسے واقعات بھر دی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یا اس کا اثر کیا ہوا کہ قرآن کا جو کور میسج ہے، اصل پیغام ہے، جس کا مطمع نظر یہ ہے کہ انسانوں کو ہدایت دی جائے، تعلیم دی جائے، وہ اوجھل ہو جاتا ہے، وہ پھر پس پش چلا جاتا ہے اور سامنے وہ آ جاتے ہیں قصے، کہانیاں، دیو مالائی داستانیں، وہ آ جاتی ہیں اور ہدایت جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کا پھر یہ نقصان ہوتا ہے، کتاب اللہ کا تو مقصد ہی ہماری نظر میں فوت ہو جاتا ہے نا، کہ جب وہ ہدایت سامنے نہ رہے اور قصے کہانیاں بچے بچے کو یاد ہو جائیں تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا، وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو ہمارا یہ جو چینل ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو قرآن کے اصل پیغام سے روشناس کرایا جائے، کور میسج بتایا جائے قرآن کا ہے کیا، ان قصے اور کہانیوں سے پاک کر کے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں فائنانشلی مشکلات بھی ہیں، ہم کسی سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں کچھ دیں، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں کہ ہم خود کفیل ہو جائیں، کہ اتنی انکم ہو جائے کہ ہم اس ریسرچ کے کام کو، اس ادارے کو آگے بڑھا سکیں، چلا سکیں، ورنہ بڑی مشکل سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، 1500 سے زیادہ ہمارے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور تحریر و تصنیف میں آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کے اوپر مختصر لیکن جامع ترین کتاب عظمت رفتہ وہ سامنے آ چکی ہے۔ تو انتہائی بہترین انداز سے آپ دیکھیں، جتنی بھی سیرت اور تاریخی کتابیں ہیں وہ اتنی ضخیم ہیں، اور اس کے اندر وہ جو مواد ہے اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مزید آپ کنفیوز ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم نے عظمت رفتہ کو ایسے اس انداز سے لکھا ہے، ان ٹھوس علمی بنیادوں کے اوپر لکھا ہے، پورے دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو ایک واضح موقف آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں عقائد کی، اور وہ جو مشہور روایات ہیں، جو مشہور جن کی روح سے ہمارے عقائد بن چکے ہوئے ہیں، آپ ان الجھنوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو بڑی اہم کتاب ہے، اور یہ ایک ریفرنس بک بھی ہے عظمت رفتہ۔ اس میں ہم نے اپنی بات تو بہت کم کی ہے، سارے تاریخ کے حوالے ہیں اور بیسک تاریخ کے حوالے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے ایسے کچھ سنی سنائی باتیں لکھی ہوں۔ اور دوسرا، قرآن کا جو ترجمہ ہے، آسان اردو ترجمہ ہے قرآن، وہ بھی چھپ چکا ہے، انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی، یہ دونوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ اب دوسرا والیوم آنے والا ہے، اب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سورۃ الرعد میں، وہ بھی ختم ہونے والی ہے، 13ویں سورت جو ہے، تو یہ الحجر تک، یہ 15ویں سورت جو ہے، یہ 14 پارے بن جاتے ہیں، تو یہ دوسرا والیوم بھی انشاءاللہ یہ جلد آ جائے گا۔ تو
آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تعاون کریں تاکہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں. اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی، آپ کی اپریسیشن کی ضرورت ہے. اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کام کو جاری رکھنے کے لیے. یہ ایک مشن ہے، اس کو جاری رکھنے کے لیے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 171 الفاظ ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. یاد کرو جب ہم نے یعنی بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو اس طرح معلق کر دیا جیسے وہ سائبان ہو. یہ ہے نا وَإِذْ نَتَقْنَا کا ہوتا ہے اس کو پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کے. یہ اس کے عربی کے اندر اس کی میننگ کو، اس کو ہم نے معلق کر دیا، زمین سے الگ کر کے اوپر معلق کر دیا. تو یہ ایک اللہ کی نشانی ہے. اللہ قدرتوں کا مالک ہے، وہ کر سکتا ہے. الفاظ بالکل واضح ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے پہاڑ کو زمین سے اوپر، فوقہم، ان کے اوپر کھڑا کر دیا. وہ نیچے کھڑے تھے، پہاڑ ان کے اوپر. اور وہ کیسے لگ رہا تھا؟ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جیسے کہ وہ سائبان ہو، سائبان کی طرح وہ لگ رہا تھا پہاڑ. اور آگے کہتا ہے کہ اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ گرنے والا ہے. یہ لفظ ہے وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ تو صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی تمثیلی بیان نہیں ہے، یہ کوئی مجازی معنوں میں باتیں نہیں ہو رہی. ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. یہ ظنو جو ہے نا، یہ گمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سیاق کے مطابق یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو مذہبی مروجہ تراجم ہے اس کے اندر بھی ظنو کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں، گمان بھی اور یقین بھی. یہاں پر یقین کے معنوں میں آ رہا ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. تو یہ الفاظ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اپنی نشانی دکھائی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بارش ہو رہی. تو کس کس کو یہ کہیں گے آج کے جو بنے ہوئے ہیں قرآن کے مفسر، جدید دور کے، جدید ماڈرن جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اس کے مفسر ہیں، تو وہ کس کس چیز کا انکار کریں گے؟ قرآن کے الفاظ بالکل واضح. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہم نے حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو. یہ ہے اصل چیز. کتاب اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے، جو احکام ہے، اس کو یاد رکھو، اپنی نظروں کے سامنے رکھو. یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پیش نظر رکھو، اپنی نظروں کے سامنے رکھو. جو کام بھی کرو دیکھو کہ کتاب اللہ کی ہدایت کیا ہے. یہ ہوتا ہے یاد رکھنا قرآن کی روح سے. اور اس کا مقصد کیا ہے یاد رکھنے کا؟ تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. یہاں پر ہے لعلکم تتقون، مقصد بتایا لعلکم میں. اور تتقون کیا ہے؟ وہ ترجمہ پڑھیں گے نا، اس میں ہوگا کہ تاکہ تم متقی بنو. اب دیکھیں کوئی بات سمجھ آتی ہے، تم متقی بنو. ایک مبہم سا لفظ ہے نا، واضح نہیں ہوتا. تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. اب یہ دیکھیں بات واضح ہوگی. یہ فرق ہے ہمارا اور مذہبی تراجم کا کہ ہم لفظ کے اندر جو اصل میننگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے ایک رٹے رٹائے الفاظ ہیں، بس وہ کاپی پیسٹ کیا اور ترجمہ کر دیا، اور ان کا نام بن گیا کہ یہ جی انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ایک ریفرنس بن جاتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی سمجھ آئے، جو کچھ ہم لکھیں وہ ایک بامقصد ہو، کاپی پیسٹ نہ ہو. اس کے بعد آیت نمبر 172، اس کے اندر ایک نئی چیز آ رہی ہے، وہ جو عہد والی، جس کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ اللہ نے عالم الارواح کو اکٹھا کیا، اس میں روحوں کو، اور ان سے پھر خطاب کر کے ان سے عہد لیا، ان کی گواہی لی. تو یہ اس طرح کا وہ ایسا وہ دیو مالائی انہوں نے منظر پیش کیا ہے روایات میں
اور آگے تفسیروں میں اس کے شان نزول میں کہ اللہ کی پناہ ہے، اس سے پھر قرآن کی ہدایت تو ایک طرف ہو جاتی ہے اور ذہنوں کے اندر وہ قصے کہانی آ جاتی اور ہم قرآن کی ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں جو انہوں نے بنائے اپنے ذہن سے گھڑ کر، خیالاتی ایرانیوں نے، اور یہ اس کی پروموشن کر رہے ہیں، اس کی پروجیکشن کر رہے ہیں، عوام کے ذہنوں میں انڈیل رہے ہیں، بچے کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں روحوں سے عہد لیا۔ کہاں ہے قرآن کے اندر؟ تو الفاظ ہی نہیں ہے۔ ابھی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ الفاظ ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اے رسول یاد کر جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، اب اندازہ لگا لیں۔ الفاظ کے اوپر غور کریں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ جو ان کی نسلیں تھیں، ان کی اولادیں تھیں بنی آدم کی، انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ الفاظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ پوچھا بھی ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے تاکہ تھوڑی سی بات واضح ہو۔ قرآن میں تو یہ الفاظ بھی نہیں۔ خود گواہ بنایا کس چیز کے اوپر؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ان کی اپنے اندر، جیسے ہمارے دلوں کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، بلٹ ان ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر ہوتا ہے نا، اس میں جو ہدایات بلٹ ان ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ اس کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں، جو ٹائپ کرتے ہیں وہ اسکرین کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی ونڈو چل رہی ہے، پھر ونڈو کے اندر جو چیزیں بلٹ ان ہیں، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں جو چیزیں بلٹ ان ہیں وہ تو اسی طرح ہوتی ہیں، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو اس کو بولتے ہیں بلٹ ان، بائی ڈیفالٹ اس کے اندر وہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ چیزیں بلٹ ان کی ہیں ہمارے اندر، ہمارے نفس کے اندر، یہ چیزیں ہمارے نفس کے اندر بلٹ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، کیا پوچھا، یہ تو بریکٹ میں دے کے ہم چیزوں کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو رب کا جو احساس ہے یہ ہمارے شعور کے اندر بلٹ ان ہے۔ ان باتوں کو آپ غور سے سمجھیں، بات کیا ہو رہی ہے، یہ قرآن کی الفاظ ہے۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوالیہ انداز ہو گیا۔ اب جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، انگلش میں کہتے ہیں وائی ناٹ، کیوں نہیں۔ اور آگے شہیدنا، ہم سب نے گواہی دی۔ کنہوں نے؟ وہ جتنے بھی بنی آدم کی جو نسلیں اولادیں تھیں سب نے۔ اب یہ کوئی ایسا منظر نہیں ہے کہ عالم ارواح کے اندر ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کی روحوں کو، ابھی وہ ان روحوں کے اجسام پیدا نہیں ہوئے دنیا میں، تو پہلے ہی ان کو اکٹھا کر لیا گیا اور ان سے ان کی جو روحیں تھیں، ان کے جسم پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ان سے خطاب کر کے سوال کیا گیا اور وہ آگے جواب دے رہی ہیں۔ بالکل نہیں، یہ کس سے کہانیاں بنائے گئے؟ یہ چیزیں انسانوں کے اندر بلٹ ان کر دی گئیں، اور واضح ہے، یہ الفاظ واضح ہیں، من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی اولادیں، ان کی نسلیں، یہ ذریت اولاد کو بولتے ہیں، نسل کو بولتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر بلٹ ان کر دی گئیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بلا، ان کی روحوں کو اکٹھا کر کے سوال جواب ہو رہا ہو تو روحیں جواب دے رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بات کو سمجھانا ہے۔ وہ اس انداز سے بات کرتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ بھی سکیں، ورنہ اللہ کی اگر کوئی زبان ہو، کوئی لینگویج ہو، اور اس میں وہ خطاب کرے اپنے حساب سے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہ آئے۔ اللہ نے انسانوں سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے، انٹریکشن کرنے کے لیے انسانوں کی زبان کا انتخاب کیا ہے، اپنی کوئی زبان جو ہے اس کے اندر قرآن نازل نہیں کیا۔
اس لیے وہ کہتا ہے نا قرآن عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے عربی قرآن میں وہ نازل کیا جو کچھ بھی لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھ سکو، سمجھ سکو، عقل سے کام لے سکو، باتوں کو سمجھ سکو۔ یہ پورا ایک کوگنیشن پروسیس ہے، لینگویج کو سمجھنا کوگنیٹو پروسیس ہے۔ یہ اسی پروسیس کے تحت باتیں ہو رہی ہیں کہ جو انسانوں کو سمجھ بھی آ جائیں۔ لیکن ہمارے جو مفسرین ہیں، ہمارے جو محدثین ہیں، ہمارے جو سیرت نگار ہیں، انہوں نے ان کو دیو ملائی قصے بنا کے اپنی ذہنی تخیل سے کہانیاں گھڑ گھڑ کے قرآن کی آیتوں کے ساتھ منسلک کر دیا اور کہا کہ یہ قرآن کی تفسیریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب نے گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ ایسا ہوا نہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے یہ چیزیں، تاکہ بات سمجھ آ جائے، ذہن نشین ہو جائے، اس انداز سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں بلٹ ان ہیں، ورنہ دیکھیں اگر فرض کریں میں ہوں، آپ ہیں، آپ ذرا اگر یہ ہماری کسی روحوں سے وہ عہد لیا گیا ہے تو آپ کو یاد ہے وہ عہد؟ مجھے یاد ہے وہ عہد کہ ایک چیز کو ہم نے 10 سال پہلے دیکھا، 50 سال پہلے دیکھا، وہ چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، جب بھی وہ سامنے آتی ہے ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں کوئی یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے ہم سے کوئی عہد لیا تھا ہماری روحوں سے؟ نہیں نا۔ تو قیامت کے دن کیسے یاد آ جائے گا یہ؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کے جو نفس ہیں، یہ نفس ہی ہے نا جو مجھ سے بلوا رہا ہے، بات کروا رہا ہے، میری آنکھوں کے ذریعے سے مجھے دیکھنے دے رہا ہے، مجھے دکھا رہا ہے، چیزیں دکھا رہا ہے، دماغ کے اندر سوچ رہا ہے۔ دماغ جو ہے یہ کیا ہے؟ مائنڈ کیا ہے؟ یہ خیالات کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پھر عمل کی قوت کہاں سے آتی ہے؟ پھر اس کے مطابق ہاتھ پاؤں کیسے کام کرنے لگ جاتے ہیں، آنکھیں کیسے دیکھنے لگ جاتی ہیں؟ غور کریں ان چیزوں کو۔ اس نفس کے اندر وہ یہ چیز رکھ دی گئی، بلٹ ان کر دی گئی کہ رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، اور یہ وہ شہادت ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ تو یہ ہمارا رب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان تقولوا یوم القیامتی، یہ عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے بے خبر تھے، تم یہ نہ کہہ سکو۔ تمہارے جسم کے اندر، تمہارے نفس کے اندر ہم نے یہ چیز ودیت کر دی ہے کہ تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک رازق ہے، تمہارا ایک باری ہے، تمہارا ایک مصور ہے۔ تو اس کو پہچانو، اس کی ہدایات کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ بات تو یہ ہو رہی ہے۔ تو اگینسٹ یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن پھر دے دیتے ہیں کہ یہاں کسی عالم ارواح میں روحوں سے لیے گئے عہد و پیمان کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ انسانی تخلیق کے تسلسل اور اس کی فطری ساخت کا بیان ہے۔ فطری ساخت کا بیان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ بنی آدم کی پشتوں سے، تو یہ ساخت ہوگی نا، فطری ساخت کا بیان ہے۔ جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی تخلیق کی پیچیدگی، حکمت اور کائنات کا مربوط نظام، خود اس کا وجود، جیسے یہ میرا وجود ہے، میری آنکھیں، میرا برین، میری زبان، میرے ہاتھ پاؤں، تو خود اس کا وجود، اس کی عقل و فطرت، یہ جو عقل ہے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، جس کی روح سے انسان نے کتنے کتنے میگا سٹرکچر کھڑے کر دیے اس دنیا میں۔ تو خود اس کی عقل، فطرت، یہ سب اس کے خالق کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ سب خالق کی گواہی دیتے ہیں خود، یہ نہیں کہ ان سے کچھ زبان سے، ان کی روحوں سے اقرار کرایا گیا تھا، نہیں، اندر بلٹے نہیں یہ چیزیں۔ الست بربکم کا سوال اور جواب در حقیقت انسان کی جبلت اور یعنی جبلت انسٹنکٹ،
جبلت اور عقل و شعور، اس میں انٹلیکٹ دونوں چیزیں آ گئی نا، جبلت بھی آ گئی، انسٹنکٹ بھی آ گئی، اور عقل و شعور انٹلیکٹ بھی آ گیا۔ اس میں ودیت کیے گئے، اس میں ودیت کیے گئے، اور یہ ایک اس کی حیثیت کیا ہے؟ تکوینی عہد کی، اس کو انگلش میں بولیں گے کووننٹ آف نیچر، تکوینی عہد، انیٹ، اس کے اندر انیٹ کووننٹ، اس کے اندر یہ عہد ہے، یہ پہچان ہے، یہ شعور ہے، یہ احساس ہے، تو یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا اپنا وجود اس کے خالق کی ربوبیت کا، ربوبیت ہوتا ہے اس کا پرورش کرنا، خالق کا اپنی مخلوق کی پرورش کرنا، اس کی ربوبیت کہلاتا ہے۔ تو انسان کا جو وجود ہے، اس کی عقل و فکر ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یا اس کے خالق، وہ جو خالق ہے ہمارا، اس کی ربوبیت کا ایسے واضح ثبوت اور اتمام حجت ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنے رب سے بے خبری کا عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نہیں جانتے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اندر ودیت کی گئی یہی چیز۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 173 کے اوپر۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل تھے، یہ عذر بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ان باطل پرستوں کے اعمال کے باعث ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ آگے ان کا سوال ہے کہ شرک تو ہمارے انسیسٹر نے کیا، آباء و اجداد نے، ہم نے تو ان کی تقلید میں شرک کیا، ہم نے کوئی خود نہیں کیا، ان کی تقلید میں کیا۔ یہاں پر وہ اقرار کر رہے ہیں، تو کیا تو اے اللہ ان باطل پرستوں کے اعمال کے باعث ہمیں ہلاک کر دے گا؟ کہ یہ شرک تو انہوں نے کیا تھا، ہم نے تو بس اتنی غلطی کی نا کہ ہم نے ان کی تقلید کی، کیونکہ وہ ہمارے انسیسٹر تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے اسلاف تھے، ہمارے مذہبی پیشوا تھے، ہم نے ان کی پیروی کر لی، ان کی تقلید کر لی، تو کیا تو اس وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل تم ہلاک کیے جاؤ گے، کیونکہ تم اپنے عمل کے خود جواب دو۔ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم اپنے آباء و اجداد کی، اپنے اسلاف کی پیروی کرو، تقلید کرو؟ تقلید تو دین میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں، پیروی صرف کتاب اللہ کی۔ نبی کا بیٹا نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، تو اس بیٹے نے بھی باپ نبی کی پیروی نہیں کی، پیروی کس کی؟ کتاب اللہ کی۔ حقیقی پیروی کتاب اللہ کی ہے، حقیقی پیروی اللہ کی ہے، لیکن کتاب ذریعہ بنتی ہے نا، اس لیے ہم کتاب بولتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پیروی یا تقلید صرف اللہ کے احکام کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ اس چیز سے وارن کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے تقلید کو۔ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ جرم ہے کہ تم نے جانتے بوجھتے ان کی تقلید کی، لہٰذا تم اب اس کی سزا بھگتو، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے مذہبی پیشواؤں نے، باپ دادوں نے جو دین چھوڑا، جو مسلک چھوڑا، ہم تو اسی کے اوپر چلتے رہے، اسی کی تقلید کرتے رہے، تو ان کو عذاب دے، ہمیں کیوں دیتا ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جو عقل و فکر ان کی صلاحیت ان کو دی گئی، تمہیں بھی دی گئی، جو ہدایت ان کو دی گئی تمہیں بھی دی گئی، تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنی عقل و فکر کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا تم اپنی سزا بھگتو۔ اس کے بعد آیت نمبر 174، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی واپس آ جائیں، جس غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں اس کو چھوڑ کر واپس صحیح راستے کے اوپر آ جائیں۔ یہ ہے لعلہم یرجعون۔ اور قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کتاب اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرنا، تاکہ تمہیں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے،
کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام، کوئی ایمبیگیوٹی نہ ہو کہ پتہ نہیں حق کیا ہے، پتہ نہیں باطل کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو وہ مشہور کر گئی نا، وہ قوالیاں گا گا کے کہ کون بشر ہے اللہ جانے، کون بشر ہے اللہ جانے۔ عام کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کیا حق ہے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانے۔ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر راسخ کر دی گئی، قرآن سے دور کر دیا گیا، اس کی واضح ہدایت سے دور کر دیا گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، جیسے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ کی ہے نا بیان ہم نے، یہاں پہ ہم نے 171 سے لے کے 174 تک آیات بیان کی ہے۔ قرآن نے کھول کھول کر نہیں بیان کر دی کہ اللہ کا ان سے عہد لینا کیا تھا، بنی اسرائیل کے کیا معاملات تھے، کس طرح وہ ضلالت میں پڑ رہے تھے، گمراہی میں، اور کس طرح ہم نے ان کو سمجھایا، بات بات پر ان کو سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے، سرکشی اختیار کر رہے تھے۔ قرآن تو کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر رہا ہے، پھر بھی یہ کہنا کہ پتہ نہیں حق کیا ہے، پتہ نہیں باطل کیا ہے، اللہ ہی جانے، یہ چیزیں، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لا علمی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ علم روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، صحیح معنوں میں علم ہو، وہ نہیں جو آج کل جیسے قرآن کے الفاظ کو لیتے ہیں اور اس کا پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ جدید تفسیر ہو رہی ہے۔ قرآن کی ایک ایک لفظ کے خلاف انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ گھڑے ہوئے، اس کے معنی بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں میں انڈیل، اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ جدید تحقیق کی روشنی میں قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے، سارا ہی غلط۔ ہم جدیدیت کے خلاف نہیں ہیں کہ جدت نہیں ہو، جدت ہونی چاہیے، لیکن قرآن کے الفاظ کو تو وہیں رکھیں جہاں پہ ہیں، ان کے معنوں کے اندر تبدیلی تو نہ کریں، وہ کام تو نہ کریں جو جیوز کرتے رہے، اس سے بڑھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ مذہبی تراجم کے اندر اتنی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی جتنی آج کل کے یہ جو جدید اٹھے ہوئے ہیں نا قرآن کو سمجھانے والے، جتنی وہ قرآن کے اندر ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، وہ مذہبی تراجم اور تفاسیر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ قرآن کا آسان اردو ترجمہ قرآن ضرور منگوائیں، اس کو پڑھیں تاکہ آپ کے اوپر قرآن کی جو اصل حقائق ہیں وہ واضح ہو سکے۔ شکریہ۔